عنہا کی جو حدیث پاک ہے کہ ما فقد ہوئے جو الفاظ روایت میں آتے ہیں، تو اس کے اوپر آپ تھوڑا سا پلیز تبصرہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے جو مضمون ابتدا میں بیان کیا تھا اس کے متعلق ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو معراج شریف ہے اس کی انتہا جو ہے وہ رؤیت باری تعالیٰ پر ہے، اور اس کی ابتدا اس عظیم الشان طریقے سے کی گئی تاکہ اس کی عظمت جو ہے اس کو تمام دنیا کے سامنے پیش کر دیا جائے، اور قرآن مقدس اس کی پوری تصویر جو ہے وہ بیان کر رہا ہے، سفر کی سورہ نجم میں بھی اور سورہ اسراء میں بھی، بنی اسرائیل کے اندر بھی، اور اس کی تفصیلات خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، براق کے بارے میں بھی اور جبریل امین کے آنے کے بارے میں بھی، کئی ہزار ملائکہ کے ساتھ آنے کے بارے میں بھی، قبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر سرکار کا توقف کرنا، وہاں پہ وہ کھڑا ہونا، اور بیت اللحم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر پر جانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت پر جانا، مولد پر جانا، اور وہاں پہ برکت کی دعا کرنا، اور پھر مسجد اقصیٰ میں سرکار دو عالم علیہ السلام کا تشریف لے جانا اور وہاں نماز پڑھنا بھی 2 رکعت خود، اور پھر نماز انبیاء کرام کی جماعت کو، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کی مقدس جماعت کو نماز پڑھانا، یہ تمام تفاصیل جو ہیں وہ احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ ایک گوشے میں جو سوال آپ نے کیا کہ کچھ لوگ اس بارے میں شک کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی یہ معراج جسمانی نہیں ہے، اور اس پر ان کے پاس دلیل وہ یہ قول لاتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، جو اس وقت میرے سامنے ہے، صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ یہ فرما رہی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام جسمانی طور پر موجود رہے میرے پاس، اور اس لیے جب حضرت عائشہ یہ فرما رہی ہیں کہ حضور کو میں نے، یعنی حضور مفقود نہیں ہوئے، وہاں سے میرے پاس موجود رہے، تو اس صورت میں پھر جسمانی معراج جو ہے اس کا ذکر کیسا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس روایت سے استدلال کرتے ہیں، یہ قول مبارک ہے ان کا، ایک تو یہ واقعہ معراج جس کو قرآن مقدس بیان کر رہا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ سے، حضرت عائشہ صدیقہ کا قول اس واقعہ کے بارے میں ہے ہی نہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی رخصتی جو ہوئی ہے وہ ہوئی ہے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں، تو مکہ مکرمہ میں یہ جب واقعہ ہوا ہے، جیسا کہ ابھی حضرت علامہ مفتی محمد ایوب اشرفی صاحب نے سیرت ابن ہشام کا جو قول ہے مشہور ترین پیش کر رہے تھے کہ 12 نبوی میں یہ معراج ہوئی۔ 12 نبوی میں تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کائنات، مجتہدہ امت اور مبرہ فی کتاب اللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیقہ بنت صدیق، ابھی تک وہ دلہن بن کے حضور کے گھر میں تشریف ہی نہیں لائی تھی، تو جسم کے مفقود ہونے یا پائے جانے کے موجود ہونے کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ تو ان لوگوں کو یہ قول نظر آ گیا، اور یہ قول جو اس سے پہلے 10 اقوال موجود ہیں اور صحیح مسلم شریف میں موجود ہیں، ان کے بارے میں شاید ان کو دیکھنا نصیب نہ ہوا ہو کہ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا حفص عن عبد الملک عن عطاء عن ابن عباس قال رآہ بقلبہ، اور پھر حدثنا الاعمش عن زیاد بن الحسین بن ابی جہمۃ عن ابی العالیۃ عن ابن عباس قال ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة اخرى قال رآہ بفؤادہ مرتین۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حبر الامہ، آپ سے سند کے ساتھ آپ کے جو خدام ہیں اور طلباء ہیں وہ نقل کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک کی سورہ نجم کی آیات کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے قلب انور سے مشاہدہ کیا سچائی کے ساتھ، جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہو سکتا، ما کذب الفؤاد ما رأى، یعنی اس بات کو کسی صورت میں نہ تو جھٹلایا جا سکتا ہے نہ انکار کیا جا سکتا ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنے بصیرت سے، دل کی آنکھوں سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا مشاہدہ کیا، اور 1 مرتبہ نہیں کیا، 2 مرتبہ مشاہدہ کیا۔ اچھا، اس سے آگے جا کے حضرت ابو ذر
ایک حوالہ صرف عرض کرتا ہوں تاکہ قول مکمل ہو جائے. ہاں حضرت ابو ذر فرماتے ہیں عن ای شیء کنت اسلو هل رأیت ربک قال ابو ذر قد سالته فقال رأیت نورا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ حضرت ابو ذر سے راوی یہ پوچھتا ہے کہ آپ نے رسول اللہ سے کیا پوچھا؟ تو انہوں نے کہا ہم نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اس موقع پر، یعنی مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں ہاں میں نے اس کے نور کو دیکھا ہے. اب یہ دیکھیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں، حضور کو تو جامع کلمات عطا کیے گئے ہیں، آپ کا معجزہ ہے، آپ نے نہیں دیکھا تو یہ کیوں نہیں فرماتے کہ میں نے رب نہیں دیکھا؟ رائے تو نورن کیوں فرماتے ہیں؟ اور پھر ترمذی شریف کی حدیث میں یہ لفظ موجود ہے رائے تو ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو بڑا اچھے طریقے سے دیکھا ہے. ایک یہ معنی بھی ہے محدثین کرتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ اچھی صورت میں دیکھا ہے اپنے رب کو. تو اتنے واضح دلائل کے باوجود یہ ایک قول کی طرف جانا، اور وہ بھی اس صورت میں کہ اس واقعہ معراج کے بارے میں التاشا فرمائی نہیں رہی، کیونکہ اس وقت تو سرکار کے پاس موجود ہی نہیں تھی. بہت خوب. قبلہ شاہ صاحب has just gone